بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. آج ہمارے جو خاص مہمان ہیں وہ کیپٹن ادیب الزمان صفری صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پاکستان نیوی کے سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہیں. آج جن دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پہلا موضوع تو قربانی اور قربانی کی اسپرٹ کیا ہے. کیا ہم مسلمان 21ویں صدی کے اندر تو پہنچ گئے ہیں، تو کیا ہم بھول چکے ہیں کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے یا ابھی بھی ہمیں یاد ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ہمارا بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تھوسیڈائڈ ٹریپ جو ہے وہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ چائنا کے بغیر اس کی اکانومی جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ہاں جی، اس وقت بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ٹیرفز جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، کیونکہ جس قسم کی انفلیشن امریکہ کے اندر آ چکی ہے، قوم جو ہے بڑی سخت قسم کی جو ہے پریشان ہے. اور یہ سال الیکشنز کا سال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی رائے دیتے ہوئے ہماری طرح نہیں ہے، وہ بڑے فرینک ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے خلاف جو ایک بساط بچھائی گئی تھی، رشیا کے خلاف جو ایک بساط بچھائی گئی تھی، وہ اب الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے. سینکشن کی گیم کھیلنے کی جو امریکہ کی عادت ہے، امریکہ نے کوشش کی اور آج رشیا کو ریپلیس کر دیے گیس سپلائی کے معاملے میں امریکہ نے. لیکن یہ گیس اتنی مہنگی ہے کہ خود اس وقت جو یورپینز ہیں وہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ بھی جو ہم کافی عرصے سے بات کر رہے تھے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے حالات کیا ڈیولپ ہوں گے اسی پہ ہم بات کریں گے کیپٹن صاحب سے. سر پہلے تو ویلکم ٹو دا شو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. بڑی یعنی کہ ہم شو کر رہے ہیں سر، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. سر پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے، اللہ کا حکم تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ، اور جو بعد میں آج ایک اسٹیبلش بات ہے کہ معجزات جو ہیں وہ یقین سے ہوتے ہیں. ان کو اتنا یقین اپنے رب پہ تھا کہ ادھر سے اشارہ ملا اور اپنے بیٹے کو وہ قربان کرنے کے لیے چلے گئے. سر اس قربانی کی راہ میں ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ شیاطین نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، اور آج بھی ہم رمیع الجمرات جو ہے، جو شیاطین کے وہاں پہ انہوں نے مینار بنائے ہوئے جن کے اوپر ہم حضرت اسماعیل کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، اس رمیع الجمرات میں اپنے شیاطین جو ہیں ان کو شکست دینے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، اور جب چھری پھیر رہے تھے آنکھ تو دیکھا تو وہ بیٹا وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مینڈا بھیج دیا اور قربانی کو قبول فرمایا. سر کیا آج کے اس دور میں بھی رمیع الجمرات کے بغیر قربانی قابل قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی سینسیٹیو سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو رمیع الجمرات کی جاتی ہے یہ فزیکل کوئی اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے اس کا کوئی اتنا اہمیت نہیں ہے. جس کا اندر اہمیت ہے کہ آپ کے اندر کا شیطان، آپ کے اپنے اندر کے جو نفس ہے، اس نفس سے ہمارا اس کو کس طریقے سے آپ شکست دیتے ہیں، اور آپ کی نیت اور آپ کی جو اس وقت جو فوکس ہے وہ اس طریقے سے اس پر منجمد ہو کہ ہم اس چیز سے آزاد ہو رہے ہیں، ہم اس چیز کو شکست دے رہے ہیں. تو جب آپ حج کا تمام تر عنصر 2 ہی ہیں، ایک جو وقوف ہے عرفات اور ایک یہ جمرات کا، یہ 2 عنصر ایسے ہیں جن کے پر پورا یہ آپ کا حج کا جو فلسفہ ہے یہ قائم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے اپنے نفس پہ، آپ کے اپنے آپ پر قابو نہ ہو اور اس نیت سے آپ شیطان کو نہ اپنے جسم سے نکالیں کہ آپ اس سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ فزیکل مینیفیسٹیشن جو ہے اس کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے جتنی بھی مسلم امہ ہے اس میں بیشتر افراد ہمارے جو ہے وہ اسی چیز کا شکار ہے کہ ہم فزیکل مینیفیسٹیشن میں الجھ کے رہ گئے ہیں. ان کی اس پروسیجر سے گزرنے کے کو حج کہتے ہیں، حالانکہ وہ پروسیجر سے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو نہ آپ قابو کر سکیں اور وہ تمام تر احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے آپ تک پہنچائے ہیں وہ آپ ان پہ عمل کریں. ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ بکرے کے جو یا دمبے کے جو بھی قربانی کے جانور ہیں جب ان کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، تو سب سے بڑا عیب تو آپ اپنے اندر دیکھیں. آپ نے جو پیسے جس سے خرید رہے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آپ کی اپنی زندگی کے جو آپ کے جو ویریس فیسٹس ہے
جن پہ آپ عمل کریں کیا وہ جائز ہے؟ تو آپ پہلے اپنے عیب کو دیکھیں، اس کے بعد جانور کے عیب کو دیکھیں. ہمارے یہاں آج کل اس کا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اپنے عیب تو آپ بھول گئے ہیں، جانور کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایک اور مثال ذہن میں آتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر آپ حلال گوشت دیکھتے ہیں کہ حلال گوشت، یہ حلال چیز کہاں سے ملے گی؟ حرام کے پیسے سے حلال گوشت خریدنے کا فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے یہ دو چیزیں اتنی واضح آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک احکامات ہیں. جیسا کہ آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے جسم سے اور ذہن سے اور تمام خوف نکل جائیں، ایک اللہ کا خوف اگر ہوگا تبھی آپ باقی تمام چیزوں کو اپنے صحیح پیرائی میں کر سکیں گے. اگر اللہ کا خوف جو ہے وہ ایک واجب ہی ہے اور آپ اپنے باس سے زیادہ ڈر رہے ہیں یا اپنے باقی نوکری نہ جانے کے زیادہ ڈر رہے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی ذہنی جو ہمانگی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ قائم نہیں ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے. وہ چیز ذہن میں آئے، اپنے تمام دوسرے عیبوں کو اس کے حساب سے دیکھیں، پھر جانور کا عیب دیکھیں جا کے، تاکہ آپ کی قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. سر بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی. بلے شاہ کہتے ہیں کہ میری بکل دے وچ چور، اصل چور اندر چھپا ہوتا ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج ہم مسلمان 2 ارب کے قریب ہیں اور ہر جگہ سے ہم پہ پریشر ہے، ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ جس طرح شاعر نے کہا کہ مولا مولا لاکھ پکارے مولا ہاتھ نہ آئے. لفظوں سے ہم کھیل رہے ہیں، مانا ہاتھ نہ آئے. تو لفظوں سے نکل کے اب معنی کے اوپر غور کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر عالم اسلام کو اس گہرائی سے جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے نکالنا ہے تو پریکٹیکلی اس فلسفی کو سمجھتے ہوئے اپنی تطہیر کرنی ہوگی، ورنہ مار کھائیں گے. اب ہم دوسرے سبجیکٹ کی طرف چلتے. سر یہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے G20 کا انڈونیشیا میں اجلاس ہوا اور اس کے اندر جو ہے اینتھنی بلنکنز اور جو چائنیز فارن منسٹر ہیں وینگ یی، ان کی ملاقات بھی ہوئی. بڑے گلے شکوے ہوئے. امریکہ ایز یوزل جو ہے وہ سیلف رائٹنس کا شکار. اس نے کہا کہ رشیا کے ساتھ دیکھیں چائنا نے بنایا ہوا ہے. چائنا نے وارننگ دی کہ جس مقام کے اوپر حالات جا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی طرف نہیں جائیں گے اگر امریکہ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا، یعنی کہ جو ان کا کہنے کا مقصد تھا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب تھوڑی سی نرم پڑتی جا رہی ہے. جو پچھلے سال ہمیں تھوڑا سا جوش و ولولہ چائنا کے خلاف نظر آتا تھا، اب لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہے دوبارہ کم سے کم ڈیٹانٹ والے حالات ہو جائیں، یعنی کہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. تو کیا مقاصد ہیں آپ کو امریکہ کی اس پالیسی شفٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تقریباً پچھلے 3 سال میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، خاص طور پر جو امریکہ کا ایک خاص امیج ہے دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، دیٹ بول ان چائنا شاپ. انہوں نے ٹوٹلی تمام انٹرنیشنل نارمز، ریگولیشن، رولز، سو کالڈ ہیومن رائٹس، یہ جتنے بھی ان کو سب اپنے لیے بالائے طاق رکھ دیا اور اپنے کردار، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر چیز کی جسٹیفیکیشن پیدا کی. اور ایک بلڈوزنگ والا ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ چلتے چلے آ رہے، اور اسی نظریے کے تحت انہوں نے چائنا کو ڈیل کیا، اسی نظریے کے تحت انہوں نے رشیا کے ساتھ ڈیلنگ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کے ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر امریکنز اپنے اس رویے سے کافی نقصان، لیکن ان کا یہی رویہ روس کے ساتھ رہا ہے اور یہی رویہ چائنا کے ساتھ. لیکن چائنا نے جس انداز سے، جس مدبرانہ انداز سے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ارینا میں کنڈکٹ کیا ہے، ایک بہت ہی ذمہ دار ملک کی حیثیت سے، اور لائک وائز رشین نے بھی ایک بڑا کیا کہتے ہیں ذمہ دارانہ رویہ دیا. میں ابھی ان کے فارن منسٹر کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ اس چیز کی وضاحت کر رہے تھے کہ اگر آپ یوکرین کی وجہ سے پریشان ہیں، مخاطب تھے امریکہ سے، تو آپ اگر فلسطین کو دیکھ لیں
اور آپ اپنا رویہ دیکھ لیں تو آپ کو سکون آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں امیریکنز ہیو ٹو ایگزسٹ. اف دے ہیو ٹو ایگزسٹ, ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, میوچل کو ایگزسٹنس ایٹیٹیوڈ لانے کی ضرورت ہے جس میں چائنا کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے, آپ وہ آپ کے انٹرسٹ کو دیکھے گا. اونلی دین دے کین پروو فارورڈ. چائنا کے جو اس وقت کنٹرول ہے آن دا اکانومی از مچ مور اسٹرانگر. آپ امریکہ جو ہے وہ ان کے بغیر اب آپ دیکھیں گے کہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, بیکاز ٹریلینز آف ڈالر جو ہے ان کی وہ مقروض ہے. اور اس لیے اب ضروری ہو گیا ان کے لیے کہ اپنے آپ کو اگر وائبل ایک سپر پاور کی حیثیت سے برقرار رکھنا ہے تو آپ کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے, اور رشیا کے ساتھ سر سمجھ اور کہاں آ رہی ہے چائنا سر؟ کے ساتھ ایک سر میوچل کو ایگزسٹنس اپروچ دکھا رہے ہیں. سر سمجھ کہاں پہ آ رہی ہے؟ ابھی دیکھیں پہلے تو کواد کے اندر خود انٹر تھا, اب جو ہے نیوزی لینڈ, جاپان, آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک الائنس بنائے, اور جو جیپنیز اس وقت پالیسی ہے وہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو خود تو پیچھے ہٹ گیا تاکہ چائنا نہ ہو, لیکن دوسری طرف انسٹیگیشن جو ہے ان چار ممالک کو کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے چائنا کا جو ہے فری اینڈ فیئر جو ہے پیسیفک اوشن جو ہے انڈو پیسیفک ریجن رکھنا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلنکن جب ملتا ہے تو وہ بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ جی آپ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں, بھائی آپ چائنا کے خلاف تائیوان کو باقی لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں, وہ سارا جائز اور حلال, اور اگر چائنا جو ایک لانگ ٹرم اس کی ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات میں پچھلے 5-10 سال سے وہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے. تو یہ تو سر دوہری پالیسی ہے نا جو امریکہ اس وقت جو ہے جس کے ساتھ چل رہا ہے, اور پھر ایکسپیکٹ بالکل, کر رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ جو اس کو اکانومی کے لیے بیل آؤٹ بھی دے گا. دیکھیے بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی. ایبسولوٹ یہی ان کی دوغلی پالیسی ہے, اور وہی سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا جو ہے وہ اتنی نائیو ہے, اتنی بیوقوف ہے کہ وہ ان کے ان ہتھ کنڈوں کو پہچانتی نہیں ہے. اب ان کا جو پیچھے رہ کے خود پیچھے رہو اور دوسروں کو آگے کر کے جو پروگرام ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. آپ نے جو کواد کی ذکر کیا بالکل صحیح کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کواد بن رہا اور کواد کے ذریعے جو ایکشن کروانا چاہتے ہیں اس سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے, میری سمجھ میں آ رہا ہے, سوری, تو ان کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی جلدی ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس فریم ورک سے, اس مائنڈ سیٹ سے آپ اپنے آپ کو نکالیں اور ایک ریئلسٹک اپروچ رکھیں کہ جہاں پر آپ چائنا کے ساتھ اگر آپ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں یا رشیا کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو آپ زد نہ پہنچائیں, ان کے خلاف نہ کام کریں, تاکہ آپ کی جو ویریس اس جو سنکنگ اکانومی ہے اس سے ڈوب رہی ہے, یہ دے آر سنکنگ, اس کو اگر ریکوری کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہو سکے گی ممکن جب آپ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بڑا صبر اور سکون کے ساتھ گیم کھیلا ہے انٹرنیشنل ایرینا میں. انہوں نے کوئی ایگریسو ملٹری کے حساب سے کوئی کام نہیں کیا, سارا کام ان کا اکانومی اور اکانومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ انہوں نے ملکوں کو اپنے گروپ میں رکھا. تو وہ ایک بہت ہی دیرینہ اور مضبوط رشتہ قائم ہوا بنسبت جو طاقت کے زور پہ کیا گیا جو کہ امریکہ کرتا رہا. اینڈ آئی تھنک اٹ از ناؤ ٹائم فار دیم ٹو ریئلائز کہ یہ چیز جو ہے اب نہیں بکے گی. ان کا جو طاقت کا جو محور تھا وہ اب وہ نہیں رہا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نیوکلیر پاور ہے وہ بھی نیوکلیر پاور ہے. تو اب اس چیز کو اس پیرائی سے نکل آئے, آپ اپنے آپ کی جو اکانومی ہے اس کے حساب سے آپ اپنے پروگرام شیڈیول کریں تاکہ جو ملک دوسرے ہیں وہ آپ کو اسی انداز سے دیکھیں جیسے کہ چائنا کو دیکھ رہے ہیں, بیکاز چائنا ہیز بین ہیلپنگ اکانومیکلی, ہر بڑے ملکوں کو انہوں نے مدد دی ہے اور ان کا گروپ اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سر ایک اور چیز جو ہے یعنی کہ اس تمام چیس گیم کو سمجھنے کے لیے ایک اور سائٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا, یورپ. ہم نے دیکھا سینکشن لگانے کا بڑا شوقین ہے امریکہ, سینکشن کی گیم لگائی, آج یورپ جو ہے وہ خود اس کی اکانومی جو ہے وہ کانپ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو گیس جو بیچ رہا ہے وہ امریکہ تو بن گیا ہے, لیکن وہ اتنی مہنگی ہے کہ رشین اس کے سامنے جو ہے بڑی کم قیمت پہ گیس جو ہے دے رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا گیس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے.
اب یورپ کے اندر بھی ایک آ رہی ہے جو ہم نے G7 میں بھی دیکھا کہ کوئی ڈائریکٹ رشیا پہ مزید پابندیوں کی بات نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کو پتا ہے کہ جو پابندی لگے گی امریکہ تو دور بیٹھا ہوا ہے, اس کا سارا نقصان ہمیں آ رہا ہے. تو ایک چیز جو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے سے سال 1.5 سال پہلے جو ایک جو ہے انویسٹمنٹ ڈیل جو چائنا کے ساتھ یورپ نے کی تھی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اسے ایکسپلائٹ کیا ہے امریکہ نے, کہ آگے لگا کے جو ہے اپنا جو ہے گیم کھیلی, لیکن یورپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. انڈیا جو ہے سر جو سب سے اس وقت بڑا چہیتا اتحادی بن رہا تھا امریکہ کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے کہ جناب ہم رشیا سے آئل لیں گے ہی لیں گے. اور اب تو بات یہ ہو گئی کہ جس BRI سے ڈر رہا تھا اس کے مقابلے میں جو رشین تھا وہ بھی سنا ہے کہ 1-1.5 ہفتے پہلے رشیا سے مال جو ہے وایا چابہار جو ہے وہ انڈیا آیا ہے, وہ کوریڈور بھی رشینز کی شروع ہو گئی ہے. ایسے میں امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے سر؟ وہ تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے ایک امپریشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بڑی مضبوط قدم سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ورلڈ آرڈر تبدیل ہونا نہیں ہے, ہو چکا ہے اس وقت, اور وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں چیزیں. آپ کیا آبزرویشن دیتے ہیں سر؟ بالکل یہی چیز ہے, کیونکہ دیکھیں یورپ ہیز ریئلائزڈ کہ جو بھی سینکشنز یا جو بھی ایگریسو پاسچر امریکن کا ہے اگینسٹ رشیا یا اگینسٹ چائنا, اٹ از ہرٹنگ دیم مور دین دی امیریکن. مطلب رشین کا پہ اگر سینکشن لگتی ہے یا چائنا پہ لگاتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ یورپ بھگتے گا, امریکن اتنے نہیں بھگتیں گے. تو اس لیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ نے جیسے کہا کہ دے ہیو ریئلائز, تو اس لیے اب سینکشن کا جو پالیسی ہے اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اس کو, کیونکہ اس پر عمل درآمد کا پاسبلٹی آلموسٹ نیگلیجبل ہے. اچھا, جو جہاں تک اس کی گیس کی بات ہے, جو رشین گیس ہے اور آئل ہے اس میں ظاہر بات ہے اٹس مچ چیپر دین دی امیریکن. تو آج کل یورپ میں تو بغیر اس کے گزارا نہیں ہے, اور وہ ظاہر بات ہے وہیں سے لیتے رہیں گے. انڈیا نے بھی بڑا کلیورلی یہی کام کیا کہ جی ہماری جو انٹرسٹ ہے ہم اس کے حساب سے کام کریں گے, آپ کے ہم اسٹریٹجک پارٹنر ضرور ہیں لیکن وی کی ناٹ کمپرومائز آن ہر ملک جو ہے جو اور اس کا لیڈر جو ہے وہ اگر سنسیئر ہے اپنے ملک کے ساتھ تو وہ اپنے ملک کے مفاد کے خاطر فیصلے کرتا ہے. انڈیا اینڈ دی ریسٹ آف دا ورلڈ, یورپ اور انہوں نے امریکنس کو نہیں گھاس ڈالی, اور انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور یہ ریئلائزیشن اب آ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کو مزید صحیح طریقے اپنی پالیسی نہیں دی تو بقول آپ کے نیا ورلڈ آرڈر آ چکا ہے, ایک نیا گروپ بن چکا ہے, اور اس میں پھر یہ مزید ڈوبتے جائیں گے. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکور فرام دی اکنامک ریسیشن جو اس وقت امریکہ میں جاری ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سم اپ میں کروں گا کہ تھیوسیڈائڈ ٹریپ جس پہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم بات کر رہے تھے وہ الٹا پڑ گیا ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کے دور کے ٹیرف اٹھانے پہ مجبور ہو گئی ہے, کیونکہ جتنا وہ ٹیرف رہیں گے اس وقت تک انفلیشن میں اضافہ ہوگا امریکہ کے اندر. بائیڈن کی پالیسی کی وجہ سے اور اس سے پہلے ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے اس وقت ناقابل برداشت حد تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انفلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکن عوام کو. دوسری طرف ابھی بلنکنز کی جو ملاقات ہوئی ہے, بات ہو رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے پریزیڈنٹ زی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی بھی ملاقات متوقع ہے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. یورپ جو ہے اس کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ کے پیچھے لگ کے اس نے اپنی اکانومیز کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھا دیا ہے. امریکن جو پالیسی تھی وہ بہت زبردست طریقے سے چائنا اور رشیا دو دماغ ملے, جس طرح پریزیڈنٹ پیوٹن نے ابھی 1 جولائی کو انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائنیز پالیسی اور ہماری پالیسی دونوں کانفلکٹ میں نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. اور امریکن بار بار یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کیوں رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنیز لیڈرشپ, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کیجئے, ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو میری آبزرویشن ہے, جو کیپٹن صاحب کی آبزرویشن ہے, جن لوگوں کے ساتھ میڈیا پرسن ہوں میں ملتا ہوں ان کی آبزرویشن ہے, آگے کامیابی ریجنل انٹیگریشن کے اندر ہے.
पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन रास्ता ये होगा कि रीजनली इंटीग्रेट करे। ठीक है, इस वक्त हम यूरोप के ऊपर ट्रेड पे डिपेंडेंट है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप खुद सोचें कि जो एक चीज़ चल रही थी जिसके अंदर रीजनली हम इंटीग्रेट कर रहे थे, उज़्बेकिस्तान से माल आता, वो हमारे से होके गुजरता, हमारा माल जो है उसी रास्ते से यूरो एशिया जाता, रशिया जाता, तो आप देखें, सिर्फ इतनी बात सोच लें कि जहाँ जहाँ से वो रोड, एक तो आपके पास जो है जो गुजरने के पैसे आपने लेने थे, उसके बाद हर किलोमीटर पे आपके पेट्रोल पंप खुलने थे, आपके टायर वालों के, आपके रोजगार के मौके जनरेट होने थे, फिर क्योंकि सस्ती लेबर है आपको जो है इंडस्ट्रियल जोन लगने थे। तो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि अपने आसपास की ताकतों के साथ हम बेहतरीन बनाएं। इंडिया ने बड़ा वाइजली खेला है। इंडिया दुश्मन है और बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा एंटी थीसिस है, हम इंडिया के एंटी थीसिस हैं, लेकिन उसने किस वाइज तरीके से खेला कि आज वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका की वो मजबूरी बना हुआ है, और अमेरिका भी ये जानता है कि एट द एंड चाइना और रशिया का जो है एक अलायंस है इंडो पैसिफिक में, इंडिया माइनस ही माइनस है। सोचिए, क्योंकि मुल्क हमारा है, हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, और फिर वही कुर्बानी वाली बात कि हमें अगर अपनी कुर्बानी को जो है अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल करवाना है, तो हमें जमरात की रमी करनी पड़ेगी अपने शयातीन से, अपने बाइसेस से, हमें जो हमारे तासुबात हैं उनसे निकलना पड़ेगा। और जिस तरह कप्तान साहब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कह देते हैं तो तमाम बुत टूट जाते हैं, फिर जो कुछ होता है अल्लाह की मंशा पे होता है, फल और जो उसका नतीजा भी अल्लाह ताला देता है। मुझे और कैप्टन साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।